اسلامک ویڈیوز کے لیے ہند اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن دبائیں۔ بات اتنی ہے کہ جب یقین پیدا ہوتا ہے نا، یقین خوف کو ختم کرتا ہے۔ یقین خوف کو ختم کرتا ہے اور بے اطمینانی خوف پیدا کرتی ہے، بے اطمینانی خوف پیدا کرتی ہے۔ آپ اس کو آسانی کے ذریعے یوں سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھو آپ، ایک بندہ ہے، اس کے ہاتھ میں ایک چکو ہے، چاقو کسے کہتے ہیں آپ؟ ٹھیک، ہم لوگ دیہاتی لوگ ہیں، تھوڑی سی پرانی دیہاتی زبان پہ آ جاتی ہے، تو آپ میرے الفاظ کو ناپیے گا تو لیے گا مت، اس لیے کہ ہم قانون، الفاظ کے قانون سے، ظاہری قانون سے بالا تر ہو کر عشق کی بولی بولنے کی عادی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چکو ہاتھ میں ہے، چاقو ہاتھ میں لیا، سامنے سے کوئی آدمی آیا، اوہ چاقو ہے، شک آ گیا، مار تو نہیں ڈالے گا، گھبراہٹ شروع ہو گئی ہے نا، گھبراہٹ شروع۔ لیکن آپ گئے خط بنوانے کے لیے حجام کے پاس، کیا بات۔ اور حجام نے نکالا وسترا، اور نکال کے، وہ تو چاقو لے کے کھڑا تھا، آپ ڈر گئے تھے، اس نے وسترا نکال کے آپ کی شہرک پہ رکھ دیا، آپ آنکھ بند کر کے اطمینان سے بیٹھے ہوئے۔ ارے وسترا آپ کی شہرک پر ہے اور آپ آنکھ بند کر کے اطمینان سے بیٹھے۔ ہم نے پوچھا اطمینان کیسا؟ کہا اس سے شک تھا کہ مار نہ ڈالے، حجام پہ اطمینان ہے، مارے گا نہیں۔ ارے نادان، اگر حجام پہ اطمینان ہو جائے، یقین ہو جائے، تو تو وسترا گردن پہ آنے کے بعد بھی آنکھ بند کر کے اطمینان کی سانسیں لیتا ہے، تو تو نے جتنا یقین اپنے محلے کے حجام پہ کیا۔ اللہ 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 اللہ۔ حجام پہ یقین کر کے ہتھیار کا خوف چلا جاتا ہے، حجام پہ یقین کر کے ہتھیار کا خوف چلا جاتا ہے۔ سنیو، میں تو اس نبی کی بات کر رہا ہوں جس کے امتی ہونے کی دعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرتے نظر آتے ہیں۔ میں اس نبی کی بات کر رہا ہوں جس کی شان یہ ہے، طور موسیٰ چرخ عیسیٰ کیا مساوی یہ دنا ہو، طور موسیٰ چرخ عیسیٰ کیا مساوی یہ دنا ہو، سب جہت کے دائرے میں ہے، تم جہت سے ماں سوا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کوئی ہے ان جیسا، کوئی ہے ان جیسا، ان پہ یقین کیوں نہیں کیا، ان پہ یقین کیوں نہیں کیا؟ او امام احمد رضا نے یہی چھیڑا، ان پہ یقین کرو۔ اپنی ماں کے بیٹا ہونے پر تمہیں جتنا یقین ہے، اس سے زیادہ یقین تمہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ ہونا چاہیے۔ بے شک۔ باپ کے بیٹے کی بات نہیں کر رہا، اس میں تو اچھوں کو بھی شک ہو سکتا ہے، لیکن ماں کے بیٹا ہونے کی بات کر رہا ہوں کہ ماں کا بیٹا ہونے پہ جتنا یقین ہے، اس سے زیادہ یقین آمنہ کے لال پہ ہونا چاہیے۔ اب بتاؤں امام احمد رضا نے یہ بات کیوں پیش کی؟ جب یقین آئے گا اس پر جو اللہ کا نائب اعظم ہے، اللہ کا خلیفہ اعظم ہے۔ اللہ اکبر، کیسی بات کرتا ہے وہ امام، یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ نبی کے قریب بلانا، نبی کے قریب آنا اور ان کے گستاخوں سے دور ہو جانا، اسی کو مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ اس کو جو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، تو شاید کوئی صحیح العقل انسان اس اصطلاح کا کبھی انکار بھی نہیں کر سکتا۔ مسلک راستہ ہے، اعلیٰ حضرت ایک ذات کا نام ہے، انہوں نے جو فکر دی ہے اسی کو مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ اور وہ فکر کیا ہے؟ نبی کے قریب آؤ، حضور کے قریب، اور جس سے بھی عشق کرو، پیار کرو، محبت کرو، اپنی مرضی سے نہیں، نبی کے حکم سے۔ کیسا وہ عاشق ہے؟
کہتا ہے بیوی سے اس لیے پیار نہیں کرتا ہوں کہ میری بیوی ہے، بچوں کو اس لیے نہیں چاہتا کہ میرے بچے ہیں، بلکہ بیوی بچوں سے پیار اس لیے ہے کہ میرے محبوب نے حکم دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ فکر رضا ہے، یہ فکر رضا ہے کہ میرے محبوب نے حکم دیا ہے۔ تو امام احمد رضا نے حضور کے قریب کرنے کی کوشش کی، اور کیسی یقین کی بولی بولی، کہتے ہیں آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نبی کے قریب، حضور کے قریب آؤ، اللہ کے رسول کے قریب آؤ، ان سے نسبتیں مضبوط کرو۔ ارے ان سے نسبتیں اگر کسی کی مضبوط ہو جائے تو پھر گدھوں کو بھی عزت ملتی ہے۔ کیا بات ہے، نسبت اگر حضور سے مضبوط ہو جائے تو گدھے بھی عزت پاتے ہیں، اور پھر اس گدھے کو ہم گدھا نہیں کہتے، پھر اس گدھے کو ہم کبھی دراز گوش کہتے ہیں۔ عشق اور بڑھتا ہے تو حضرت یافور بھی کہہ دیتے ہیں، کیا بات ہے، سبحان اللہ، حضرت یافور بھی کہہ دیتے ہیں۔ پتہ چلا اس چوکٹ سے اگر نسبت ہو جائے تو پھر جانور بھی عزت پاتے ہیں، اونٹنی بھی عزت دار ہو جاتی ہے، اونٹنی کو بھی عزت نصیب ہوتی ہے، اور جانور سے اگر کتوں کو بھی جب نسبت ہو جائے کتے بھی عزت دار ہو جاتے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں نہیں دیکھتے کہ میدان محشر کی سختیاں کیا ہے، میدان محشر کا عذاب کیا ہے، کیا اور انبیاء کی زبان پہ نفسی نفسی ہوگا، لیکن میں آج اس جو ہے وہ تحفظ مستقی اعلی حضرت کانفرنس میں اپنے جوانوں کو پیغام دیتا ہوں، حالات سے مت گھبرانا، حالات سے پریشان مت ہونا، مایوس مت ہونا، کسی سے ڈرنا نہیں، کسی سے چپنا نہیں، کسی سے خوف مت کھانا، نبی سے رشتہ مضبوط کر لو۔ دیکھو بڑے سے بڑا ظالم ملے گا تو کیا ضروری ہے کہ تکلیف پہنچائے گا، لیکن عذاب کے فرشتوں کے متعلق تو یقین ہے کہ جب عذاب کے فرشتوں کا سامنا گنہگاروں سے ہوگا تو وہ عذاب ہی دیں گے۔ وہ سنتے بھی نہیں ہیں، کسی سے بات بھی نہیں کرتے، ان کو عذاب کے سوا کچھ کام نہیں ہے، مگر قربان جائیں اللہ اکبر، بڑے سے بڑا پاپی، بڑے سے بڑا مجرم اگر میرے نبی کے دامن میں قیامت میں چھپے گا، قیامت میں چھپے گا، تو ان کے چھوٹے بھائی اپنے بھائی کا مسلک یوں بیان کرتے ہیں، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کے دامن میں چھپنے پر فرشتے نہیں پکڑ سکتے، کوئی دہشت گرد کیا پکڑ سکے؟ ان کے دامن میں چھپ کر عذاب کے فرشتوں کی جرات نہیں ہے کہ